ایک بات آپ کو مقدمے کے طور پہ سناؤں. یہ کتاب تحفۃ الاحوذی ہے، شرح جامع ترمذی، اور یہ کتاب ہندوستان کے ایک بڑے محدث ہیں مبارک پوری صاحب کے نام سے، انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب، شرح سنن ترمذی کی. تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی، تألیف الفقیہ المحدث محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارک فوری. یہ کتاب چھپی ہے دار الافکار بیت الافکار الدولیہ میں، اور سن اشاعت ہے اس کی مملکت عربی سعودیہ میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 2627 میں ملاحظہ فرمائیے. اس صفحے کے انتہا پر ترمذی نے ایک باب اپنی کتاب میں منعقد کیا ہے، کتاب فضائل معاویہ. تو اس باب کے خلاص اختتام پر یہ فرماتے ہیں مبارک فوری صاحب صفحے کے نیچے: اعلم انه قد ورد في فضائل معاویہ احادیث کثیرہ. جان لو، سمجھ جاؤ کہ معاویہ کے فضائل میں بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں، لیکن لیس فیہا ما یصح من طریق الاسناد، لیکن اس میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. سند کے لحاظ سے ایک حدیث بھی انہوں نے ابواب منعقد کی ہیں معاویہ کے فضائل کے میں. بخاری نے اس میں ہے کتاب الفضائل میں، اس کا ایک باب ہے، ہم نے دکھائیں گے انشاءاللہ. ترمذی کے پاس ہے، اور بہت سارے محدثین ابواب ہیں فضائل کن کے؟ معاویہ کے، ان کے اماموں کے. لیکن یہ کہتے ہیں روایات تو بہت ساری ہیں، لیکن اس میں صحیح ایک روایت بھی نہیں ہے. وَبِذَلِكَ جَزَمَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَالنِّسَائِي وَغَيْرُهُمَا، اور اسی مطلب پہ تصریح کی ہے یقین کے ساتھ اسحاق ابن راہوی جو شیخ بخاری ہیں، شیخ مسلم ہیں، شیخ احمد ابن حنبل ہیں، اور بہت بڑے محدث ہیں. وقد صنف ابن ابی عاصم جزءا فی مناقب، محدث ابن ابی عاصم نے ایک کتاب معاویہ کے مناقب میں لکھی ہے. وكذلك ابو عمر غلام ثعلب وابو بکر النقاش. ابو عمر نے جو غلام ثعلب ہیں اور ابو بکر نقاش ہیں، ان لوگوں نے معاویہ کے شان میں، معاویہ کے تعریف میں کچھ احادیث انہوں نے کتاب کی صورت میں لکھی ہے. وأورد ابن الجوزی فی الموضوعات بعض الاحادیث التي ذکروها، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جن احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں لایا ہے، ابن الجوزی نے ان سب احادیث کو موضوعات میں، یعنی موضوع مکذوب حدیث، مفترات حدیث، جو افترا کیا گیا ہے، جو من گڑت ہے، اپنے سے بنایا، جھوٹی حدیث یعنی. ثم ساق عن اسحاق ابن راہوی، پھر ابن الجوزی نے اسحاق ابن راہوی سے نقل کی ہے لم يصح في فضائل معاویہ شیء. اسحاق ابن راہوی نے کہا ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے، کوئی بھی حدیث معاویہ کے فضائل میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. وأخرج ابن الجوزی أيضا من طريق عبد الله بن أحمد سألت أبي. بلی ابن الجوزی نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل سے، احمد ابن حنبل کے بیٹے سے، کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے احمد ابن حنبل جو امام ہیں حنبلیوں کے، ان سے پوچھا ما تقول فی علی سلام اللہ علیہ و معاویہ، کہ آپ والد بتائیے کہ امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ و روح لہ الفداء اور معاویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، کیا نظر ہے. فاطرق، وہ کہتا ہے عبداللہ ابن احمد کہتا ہے کہ احمد ابن حنبل نے کچھ عرصے کے لیے اپنا سر نیچے کیا، فکر کیا، اس نے سوچا. ثم قال اعلم ان علی علیہ السلام كان كثير الاعداء، پھر اس نے کہا کہ جان لو، سمجھ جاؤ کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے بہت دشمن بہت زیادہ تھے. ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوه، ان کے جو دشمن بہت زیادہ تھے انہوں نے جستجو کی، انہوں نے تلاش کیا، انہوں نے ڈھونڈا. کس چیز کو ڈھونڈا؟ عیبن، کہ ایک عیب کہیں مل جائے میرے مولا ان کا. ان کے دشمن بہت تھے کہ ان کی کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کے اعمال میں، ان کے سوابق میں
ان کو ایک عیب مل جائے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کی نسب شریف میں، ان کی عبادت میں، ان کی جہاد میں، ان کی علم میں، ان کی فصاحت میں، ان کی بلاغت میں، ان کی مردانگی میں، ان کی شجاعت میں، ان کے فتوحات میں کوئی ان کو ایک عیب مل جائے۔ دشمن بہت تھے، دشمن کے ہاتھ میں حکومت بھی تھا، دولت بھی تھا، سب کچھ تھا، درباری علماء کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، ڈھونڈنے کی کوشش کی کوئی عیب مل جائے۔ فلم یجدو، لیکن ان کو بہت تلاش کرنے کے باوجود ان کو حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں کوئی عیب نہیں ملی، کوئی عیب نہیں ملی۔ فعمدوا الى رجل قد حاربه فاطروه قيادا منهم لعلی علیہ السلام، جب ان کو کوئی عیب نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ بس جو بھی شخص الى رجل قد حاربه، جو بھی شخص نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی اور ان سے قتال کیا اور لڑائی کی، فاطرہ، تو پس اس کی بہت انہوں نے ثنا کی، انہوں نے اس کی بہت تعریف کی۔ یہ مبارک پوری صاحب فرماتے ہیں کہ اسحاق ابن راہوی، احمد ابن حنبل دونوں کہتے ہیں، نسائی بھی ہے، احمد ابن شعیب نسائی صاحب سنن نسائی جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، ان سب نے کہا ہے کہ معاویہ کے شان میں، اس کی فضیلت میں ایک بھی حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ احمد ابن حنبل نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت تھے، انہوں نے چاہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کوئی عیب تلاش کریں تاکہ اس عیب کو دنیا میں خوب اس کی تبلیغ کریں، لیکن عیب کوئی نہیں ملا۔ تو جب عیب نہیں ملا تو انہوں نے قصد کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنوں کی۔ بس جو بھی دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام تھا اس کی انہوں نے خوب تعریف کی۔ کیوں؟ قیادن منہم لعلی، قیادن منہم لعلی علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی قید، کاف کے ساتھ قید بولتے ہیں کس کو؟ اپنا نیرنگ، اپنی چال، اپنی دشمنی، مکر، حیلہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرنے میں جو ان کا مکر ہے، ان کا حیلہ ہے، وہ یہی ہے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ میں کوئی عیب ان کو نہیں ملا، ان کی دشمنوں کو خوب تعریف کرو۔ فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا اصل له، اس طرح احمد ابن حنبل نے اشارہ کیا، بلکہ تصریح کی، اشارہ کیا تصریح، کہ معاویہ کی شان میں جو فضائل روایت کی گئی ہیں یہ سب مختلق ہیں۔ مختلق کس کو بولتے ہیں؟ یعنی من گڑت، اپنے سے بناؤ، جھوٹی۔ اس طرح احمد ابن حنبل نے اشارہ کیا ان روایات کی طرف جو معاویہ کے فضائل میں نقل کی گئی، لا اصل لہ، جس کا کوئی اصل نہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے حضور؟ یہ احمد ابن حنبل کا، اسحاق ابن راہوی کا، احمد ابن شعیب نسائی کا۔ احمد ابن حنبل کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ان کا کیا پایا ہے، کیا مقام ہے علم حدیث میں، علم فقہ میں۔ دنیا میں ابھی ان کے ملینز کے حساب سے، بلکہ کروڑوں کے حساب سے مقلد موجود ہیں۔